الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني عملا،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا نام پاک آئے تے درود سارے مل کے پیار نال محبت نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے سامعین محترم میں آج انشاءاللہ الرحمن آج دس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر تسا احباب دے نال چند گزارشات کرانگا اللہ رب العالمین دے کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہگار نوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ بیان کرن تو بعد میرے سمیت اللہ تعالیٰ سانو سارے ان دے اتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اصل بات جیڑی ہے وہ عمل دی ہے سارے سامنے آج کل واز بہت زیادہ بیانات بڑے لیکن ساڑھے اندر ایک کمی رہ گئی وہ ایک عمل دی رہ گئی اللہ ساڑھے وہ کمی نو بھی پوریاں فرما دے سامعین محترم میں اور میرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچھ سیرت دے حوالے دے نال تسا احباب دے سامنے چند گزارشات رکھاں گا توجہ میری طرف رہے حضرات میں جس عنوان سے گفتگو کرنا چاہ رہا وہ ہے اخلاق مصطفیٰ حضرات اخلاق دو طرح دا ہوتا ہے ایک اخلاق حسنہ اور ایک اخلاق سیئہ اخلاق حسنہ سے مراد ہے کہ اچھا اخلاق زبان دا اچھا ہونا بندے دی گفتگو دا اچھا ہونا اور اخلاق سیئہ تو مراد ہے کہ انسان دا بد کردار بد زبانی زبان در سختی اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اخلاق سیئہ تو بچا کے اخلاق حسنہ اپنانی توفیق عطا فرمائے
حضرات ایک زبان ایک ایسی چیز ہے، بندہ اگر انہوں اپنے کنٹرول اندر کرے، اگر بندہ اپنی زبان حفاظت اندر رکھے، اے زبان جڑی ہے انسان نو جنت اندر بھی لے کے جا سکتی اور جہنم اندر بھی لے کے جا سکتی۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک جنازہ آیا۔ صحابہ اکرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اے جی عورت دا جنازہ جا رہا ہے نا، اے نفل و نوافل بڑے پڑھتی سی، صدقہ و خیرات تے بڑے، نفلی روزے بھی بڑے، نفل و نوافل بھی بڑے، لیکن ایک چیز ہے کہ ان دا اخلاق اچھا نہیں سی۔ آمینہ دلال نے فرمایا کہ اے عورت جڑی جہنم اندر جائے گا۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک دوسرا جنازہ گزریا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، اے نمازاں تا زیادہ نہیں سی پڑھ دی، پر فرض ہی بڑی مشکل نال پورے کر دی سی، لیکن ایک گل ہے کہ ان دا اخلاق بڑا اچھا سی۔ آمینہ دلال نے فرمایا کہ اے عورت جڑی جنت اندر جائے گا، یعنی کہ اچھا اخلاق جیڑا ہے اندہ بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا فضیلت ہے، بڑی مقام ہے۔ آئیے میں آمینہ دلال علیہ السلام دے اخلاق دے حوالے دے نال چند گزارشات اس احباب سامنے کراں۔ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام اج اس دنیا تے نہیں آئے، دنیا تے میرے پیغمبر دلوہ گر نہیں ہوئے، دنیا تے مبعوث نہیں ہوئے، تے میرے آقا دے آؤندیاں تمہاں 4000 سال پہلے ہی پہ چکیاں نے۔ کیویں پہ چکیاں نے؟ ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، باپ بھی نبی ہے تے بیٹا بھی نبی ہے۔ باپ ابراہیم خلیل اللہ تے بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ، دوویں باپ پتر جڑے نے، انہاں نے اللہ دے حکم دے مطابق بیت اللہ نو تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے، تے جدوں بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندا ہے، اے بیت اللہ جڑا ہے اے مکمل ہو جاندا ہے۔ جویں ساڈے اندر سی کوئی گھر اندر مزدور وغیرہ لگائیے نا، وہ اپنا شام نو کام پورا کرن تو بعد وہ آگے کہندا ہے کہ میں اپنا کام کر لیا ہے، مینوں ان دی مزدوری دے دیتی جائے۔ ایک یہ کہ مزدور دا آپ آ کے سوال کر کے اپنی مزدوری منگنا، ایک یہ کہ مالک آپ آواز مار کے عطا کرے۔ ہون نبیاں نے اللہ دا کر بیت اللہ جیڑا ہے انہوں بنا لیا، مکمل کر چھڑیا ہے۔ ہون اللہ نا آپ آوازہ مارن لگے نے اپنے نبیاں میں، اللہ کہنے لگے میرے ابراہیم تسا میرے حکم دے مطابق میرا کر بیت اللہ جیڑا ہے انہوں مکمل کر چھڑیا ہے۔ آؤ ہون میں رب کولوں اندیاں مزدوریاں منگو، میں رب کولوں اندیاں اجرتہ منگو، میں رب کولوں کچھ مانگ لو، میں رب تو انہوں عطا کر دیواں۔ ہون اے باپ بیٹا منگن لگے نے تے کردے کی نے؟ باپ نے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لے نے تے باپ منگی جا رہے تے پتر اسماعیل آمین کہی جا رہے ہیں، تے جیڑیاں دعاں منگیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا۔ قرآن اعلان خداوندی، توجہ میری طرف رہے ذرا، قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں بڑے ہی پیار نال مؤدبانہ گزارش کرانگا کہ جڑے احباب باہر بیٹھے ہو اندر آ جاؤ، اپنے اندر ایمان دی گرمی پیدا کرو، اندر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے۔ اعلان خداوندی محبوب تے قرآن نازل ہو رہا ہے تے اعلان کیے، آؤ ذرا توجہ میری طرف رکھے آجے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لینے، اپنے رب دے سامنے انج ہتھاں دا کشکول بلند کر لیا وے، تے حضرت ابراہیم پیغمبر نے او 49 دے باسیو
حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر دعاواں تے بڑیاں منگیاں نے، کتے اپنے باپ واسطے دعاواں منگیاں، کتے قوم والیاں واسطے دعاواں منگیاں نے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر نے دو دعاواں ایسیاں کیتیاں نے کہ رب دے خزانے دی بھی روح لٹ لئیے۔ ایک دعا کیتی تے حضرت ابراہیم نے رب کو پتر اسماعیل منگے ہے، تے دوسری دعا کیتی تے محمد کریم منگے ہے۔ تے قرآن کی کہہ رہے ہیں جدوں بیت اللہ مکمل ہویا فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم پیغمبر جڑے نے اے رب العالمین دے سامنے دعاواں کر دینے پئے، کہندے نے اللہ انج کرنا جویں تیرا کر جڑا بڑیاں عظمتاں والا ہے، بڑیاں شاناں والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ اللہ انج کر کہ ایک نبی انہاں دے اندروں بھیج دے، وابعث فیہم ایک رسول انہاں دے اندر مبعوث فرما دے، جڑا آکے کرے گا کی فرمایا یتلو علیہم آیاتک، جڑا آکے انہاں تیرے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، جڑا انہاں علم و حکمت سکھاوے، انہاں دا آکے تزکیہ نفس کرے، جڑا آکے انہاں گناہاں دے کولوں پاک کر دے وے، انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تو ہی غالب حکمتاں والا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر میرے آمینہ دے لال علیہ السلام جدوں پھر اس دنیا دے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے عظمتاں کی عطا کی دیاں، شانہ کی عطا کی دیاں، مقام کی عطا کیتے۔ میرے پیغمبر دنیا دے اندر آئے، اپنے باپ آدم دی انابت لے کے آئے، نوح دی استقامت لے کے آئے، ہود دی ہدایت لے کے آئے، صالح دی صالحیت لے کے آئے، موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے، زکریا دا ذکر لے کے آئے، یحییٰ دا زہد لے کے آئے، عیسیٰ دی عبادت لے کے آئے، یعقوب دا غم لے کے آئے، ایوب دا صبر لے کے آئے، دنیا دے اندر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمتاں کی عطا کی دیاں، شانہ کی عطا کی دیاں۔ قرآن اعلان کردہ ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونے محبوبہ میں رب العالمین نے تو سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ میرے بھائی میرے برادر کنہ کو میرے تسانے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے نے۔ میرے بھائی میرے برادر جیڑی مائے سمندر پڑی نا، میرے آقا علیہ السلام کی میں ایک روح رحیم بن کے آئے نے۔ ایک دن میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دا ٹائم ہے تے میرے آقا ایک درخت دے سامنے جا کے سائے دے تھلے آرام فرما رہے نے۔ میرے پیغمبر سائے دے تھلے بیٹھے نے تے اپنی تلوار میرے پیغمبر نے ایک درخت دے نال ٹنگ دیتی ہے۔ درخت دے نال ٹنگ کے میرے آقا آپ نیچے آرام فرما رہے نے۔ ایک کافر نے ویکھیا کہن لگا آج موقع بڑا بنے ہیں کہ محمد کلہ ہی ساڈے قابو آ گیا وے، ایندا یار ابو بکر کوئی نہیں، عمر کوئی نہیں، عثمان کوئی نہیں، کیوں نہ ہوئے آج محمد جا کے قتل کر دیتا جائے۔ استغفر اللہ، کیوں نہ ہوئے کہ محمد مجا کیا جے قتل ہی کر دیواں۔ اے آیا نے آ کے تلوار نو پکڑیا تے تلوار پکڑ کے آگے کہن لگا اینج میرے پیغمبر دے نال مخاطب ہویا، اینج تلوار تاں کر کے کہن لگا اے محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم دس تینوں اج میرے کولوں کون بچائے گا؟ میرے پیغمبر نے اپنی نگاہاں تاں اٹھائیاں، میرے پیغمبر نے نظریں دے چہرے تے ماریاں تے میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے او تیرے کولوں مینوں میرا اللہ بچا لے گا۔ میرے آقا نے یہ گل کیتی اندا اچانک جسم کمبن لگ پیندا ہے تے جسم کمبیا ایندے ہاتھ دے اندر تلوار گر گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی دے نال میرے پیغمبر نے او تلوار نو پکڑ لیا۔ میرے آقا فرماندے نے تیرے کولوں تے مینوں میرے اللہ نے بچا لیا ہے، ہن دس تینوں میرے کولوں کون بچائے گا؟ کہن لگا سونیا تسی رؤوف بھی بڑے ہو، رحیم بھی بڑے ہو، تسی تے رحمت بن کے آئے ہو، زحمت بن کے نہیں آئے۔ سونیا میں چاہ رہا مینوں معاف ہی کر دیتا جائے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جا میں تینوں معاف کر چھڑیا ہے، کیوں نہ معاف کردا؟ قرآن کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تے کسی اہل دل نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا، فرماندے نے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ میرے بھائی میرے برادر کیڑا دھوکہ جڑا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک نوں دتا گیا، کیڑا دھوکہ جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نوں انہاں ظالماں نے نہیں دتے۔ ہر دکھ میرے پیغمبر دی ذات نوں دتا وے، میرے مصطفیٰ نوں گالاں وی کڈیاں گئیاں۔ ایک دن میرے او تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر دوپہر دا ویلا میرے آقا تشریف فرمانے تے میرے پیارے پیغمبر دا صحابی سیدنا ابو ہریرہ گج کے کہو رضی اللہ، پھر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے میرے مصطفیٰ دے آکے سامنے بہ جاندے نے، چہرے دا رنگ بدلیا بڑے پریشان نظر آ رہے نے، حیران نظر آ رہے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے یار سیدنا ابو ہریرہ دا چہرہ تکیا۔ میرے آقا فرماندے نے اے ابو ہریرہ بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں، بڑا پریشان ہے نظر آ رہے ہیں، تیرے چہرے دا رنگ متغیر ہویا بدلیا وے۔ تے کہن لگے سونے محبوبہ کی دسا دے کی نہ دسا، اگر ادھر میری ماں ہے تے ادھر آقا محمد، اگر ادھر ماں ہے ادھر محمد۔ میرے آقا فرمایا ابو ہریرہ گل کی ہوئی، گل کی ہے؟ کہن لگیا سونے محبوبہ میں جب اپنی ماں دے سامنے تہاڈا نام پاک لیا ہے تے میری ماں نے تانوں مندہ بولیا ہے، میری ماں نے تانوں گالاں کڈیاں نے، تے میرے آقا فرماندے نے اے ابو ہریرہ تیری ماں نے مندہ مینوں بولیا ہے، پریشان تو ہو گیا ہے۔ کہن لگیا سونے محبوبہ پیار جو ہویا، محبت جو ہوئی، وہ اے جے پیار نبی نال، اے جے وفاداری نبی نال، اے جے محبت ایمان نبی نال، آج تک کوئی پیر ہوندا اندازہ تسی لا لو۔ انہوں نے کہا تیری ماں نے گانا کڈیاں مینوں ایڈا تو محبتانا ہوندا کوئی سر سر پاڑ کے آندا ہے میں آ گیا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے ابو ہریرہ تیری ماں تے مینوں گالاں کر دی تے دس میں کی کراں؟ نال ہی میرے آقا فرماندے نے اوے ابو ہریرہ کیا تیری ماں واسطے ہدایت دی دعا نہ کر دئیے؟ کہن لگے سونیا اگر دعا کر دو تو اس تو وڈی چیز کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے اینج دعا والے ہاتھ اٹھائے۔ میرے بھائی میرے برادر اگر میرے پیغمبر نمازی حالت اندر آنکھ اٹھان اللہ قبلہ تبدیل کر دیندا ہے، اگر میرا پیغمبر ہاتھ اٹھائے تے اللہ قسمتاں تبدیل کیوں نہ کرے؟ میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے نے تے کدے اگے اٹھائے نے گج کے بولو، ہاتھ کندے کے چکے نے؟
شک پہ گیا دوبارہ بولو ہاتھ کنے کے چکنے چاہیے رب کے چکے نے تے ہاتھ اٹھا لے نے تے میرے آقا فرماندے نے اللہم اہد امہ ابی ہریرہ اے عرش محل ربا ابو ہریرہ دی ماں پاوے منو گانا کٹ دیئے پاوے مندہ بول دیئے اے اللہ تو ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے او ننجاڑی اکاڑ دینا تعلق رکھنے والے ہو صحابہ اکرام کہنے لگے سکتے ابو ہریرہ بیان کر دینے ادھروں پیغمبر نے دعا والے ہاتھ اٹھائے نا تے میں دل دے اندر سوچیا اوے ابو ہریرہ آج ویکھنا اے وے ادھروں پیغمبر دے دعا والے ہاتھ جینے تھلے ہونا شروع ہونے نے تے میں اٹھ کے دوڑ لا دینی ہے آج ویکھنا اے وے کہ تو کارتے دروازے تے پہلا پہنچنا ہے یا نبی دی دعا عرشاں تے پہلا پہنچ دیئے حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے ادھر میری ماں دے دعا والے ہاتھ تھلے ہونا شروع ہوئے نا تے میں اٹھ کے دوڑ لا دیتی ہماندے نے جنہ میرے کو دوڑیا جاندہ سی میں انہاں دوڑیا تے جاگے کیویں نواں ساڑھے کاردہ دروازہ بندے کنڈی لگیے تے کہنے لگے میں جا کے دستک دیتی اندروں آواز آئی من دکل باب ہوئے تے کونے تے سیدنا ابو ہریرہ کہنے لگے میں کیا ماں میں تیرا پتر ابو ہریرہ آیا ہوں تے ماں کہنے پترہ ذرا ٹھہر جا نہیں سمجھے جیدوں گئے سنو تو ماں گالاں کر دیئے ان لہجہ ہی بدل گیا الفاظ ہی بدل گئے کہنے لگے پترہ ذرا ٹھہر جا سیدنا ابو ہریرہ کہنے لگے میں دروازے دے نال کن لا کے دیکھیا میں کن لا کے جناب دروازے اندروں آوازہ سن لگ پہنا ہوا تے اندروں آوازہ کی ہوندیاں نے اندروں پانی ڈگن دی آواز آ رہی ہے تے برتن کھڑکن دیاں آوازہ آ رہیاں نے تے برتن کھڑکن دیاں کہنے ابو ہریرہ کہنے لگے میری ماں نے غسل کی تے کپڑے پائے تے آ کے دروازے دی کنڈی نو ہاتھ پاؤں دیئے تے نالے آندھی کیے اشہدو اللہ الہ پڑھ لو اشہدو اللہ الہ گج کے درہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ اور کیوں نہ پڑھ دے قرآن کہہ رہے فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ہمایا سونیا محبوبہ اے جے تیرے چار چفیرے آکے بہ گئے نے اے میرے سونیا کوئی حبشی اندروں چل کے آیا ہے کوئی روم بچوں چل کے آگیا ہے کوئی فارس بچوں چل کے آگیا ہے کوئی آیا ہے اپنے ماں باپ نو چھڑ کے آگیا ہے کوئی پہنا پراما نو چھڑ کے آگیا ہے کوئی اپنا علاقہ چھڑ کے آگیا ہے کوئی اپنا گھر چھڑ کے آگیا ہے تو سونیا آکے تیرے سجے کھپے بہ گئے نے ان دی وجہ کی یہ تیرے رب دی رحمت ہے تیری زبان دا چنگا ہونا ہے تیری اخلاق دا چنگا ہونا ہے میرے بھائی میرے برادر کس قدر میرے تو سانے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے اللہ اخلاق جو تے فیضیہ فرمایا وے ایک دن میرے آقا علیہ السلام صحابہ نو کہن لگے کہ میرے صحابہ فلاں قبیلے دا نا ایک سمامہ نام دا بندہ ہے انہیں میری چٹھی دی بے حرمتی کی تھی تو آنو جتھے ملے ان کو تھے قتل کر دے ایک دن رات دا ٹائم ہے تے صحابہ اکرام رات میں پیرا دے رہے نے تے اے ہوئی بندہ سمامہ نام دا گورنر بندہ اپنے علاقے دا صحابہ اکرام دے ہتھیں چڑھ گیا مختصر دی لڑائی تو بعد صحابہ اکرام نے پکڑیا تے لیا کے مسجد نبی دی ستون بن دیتا صحابہ نہیں پتا کہ اوہی بندہ ہے کہ جن دے بارے آمینہ دے لال نے آرڈر جاری کیتا ہے کہ جتھے ملے اتھے قتل کر دے صبح دن چڑھیا نماز تو فارغ ہوئے تے صحابہ کہنے لگے سونے محبوبہ ایک بندہ لے کے آندے ہیں تے آؤ آکے ویکھو فیصلہ کرو جو کرنا ہے کریے تے میرے آقا علیہ السلام اندے قریب آئے آکے میرے آقا فرمان دینے بھائی تو کون ہے کتھوں آئے اپنا تعارف کروانا کہنے لگا میرا نام سمامہ وے میں اپنے علاقے دا گورنر ہاں تے میرے آقا علیہ السلام نے سنے ہاں تے آقا کہنے لگے او میرے صحابیوں
اے تے اوہی بندہ جن دے بارے میں آرڈر کیتا سی جتھے مل جاوے اوتھے ہی قتل کر دینا ہے تے پر ہون نہیں کرنا کیوں گھر آ گیا گھر آئے کچھ کہی دا نہیں کہنا چاہیے دا ہون گھر آ گیا دشمن گھر چل کے آ گیا اینے کو بہادری نہیں گھر آئے بندہ مار دوے میرے آقا فرماؤندے نے ہونے نو کچھ نہیں کہنا ہونے نو چنگا کھلاؤنا ہے تے چنگا پیاؤنا ہے تے نال میرے آقا فرماؤندے نے او میرے صحابیو ان دے واسطے کھانا میں محمد اپنے گھروں لے کے آواں گا ان دے واسطے روٹیاں سیدہ عائشہ صدیقہ دے ہاتھ دیاں پکیاں آن گیاں ان دے واسطے دودھ محمد دی ڈاچی دا آئے گا میرے آقا علیہ السلام 7 روٹیاں صبح 7 دوپہر 7 شام 21 میرے پیغمبر نے اے سمامہ لیا کے روٹیاں دینیاں گڑوا دودھ دا پینا انہیں 7 روٹیاں بھی کھا جانیاں تے گڑوا دودھ دا بھی پی جانا تے 3 دن میرے مصطفیٰ نے نور جایا تے نال میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے سمامہ ہر کی حال تیرا کہنے لگا تو بنے ہیں ہاتھ کڑیاں لا لیا ہے تے جا کے اپنے سکونہ لیا کے بن چھڑے ہی تے نال اگو میرے کولو حال پوچھنا وے نال کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو ایویں کوئی عام بال نہ سمجھی منو کوئی عام بندہ نہ سمجھی میں چودھری بندہ اپنے علاقے دا سردار ہاں اگر منو قتل کرے گا تے کانڈ ننگی کوئی نہیں وارث بدلے لین گے اگر معاف کرے گا تے احسان فراموش کوئی نہیں میں تیرے احسان دا بدلہ دے دیواں گا 3 دن تک انجی کہندا رہا تے مولانا نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا فرماندے نے جاتی جات نو ہویا سرور بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویکھی اکھیاں کیتی ام بولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت ستار دی جوک حبیب والی سینے نٹھار دی اگو سماما کہندہ کیے کہندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذ اللہ تیرے گندے چیرے جیسا منو چیرہ نظر نہیں آؤندہ تیرے گندے شہر مدینے ورگا منو شہر نظر نہیں آؤندہ تے میرے آقا علیہ السلام نے اے صحابہ اکرام جلال اندر آگے میرے آقا فرمان دینے میرے صحابیو انہوں کو جنی کہنا چودھری بندہ ہے چودھری دی اللہ ہی کرے بولنی اے زبان اندروں نکلے نہیں تو وکھیوں ہی بول دینے صحابہ اکرام میرے پیغمبر اکھان دے اشارے نہ سمجھان دینے کہ چودھری بندہ پلے پہ گیا ہے وہ چودھری نو مارنا نہیں فرمان دینے جاتی جاتے نو ہویا سرور بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویکھی اکھیاں کیتیاں ام بولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت ستار دی جوک حبیب والی سینے نٹھار دی کہندہ سماما جیڑا شہر مدینہ اے سنا جد نام تیرا ساڑ جندہ سینہ اے شکل نہ بھاوے تیری مازلہ کال جے ساڑ دی جوک حبیب والی سینے نٹھار دی میرے آقا فرما دینے میرے صحابیوں انج کرو سماما دیاں ہاتھ کڑیاں کھول دیاں جان سماما نو آزاد کر دیتا جائے نا تے صحابہ اکرام نے سماما دیاں ہاتھ کڑیاں کھول دیاں آزاد کر دیتا وے سماما اٹھیا مسجد نبی اندروں اٹھ کے دوڑ لا دیندا ہے ایتھوں مسجد نبی اندروں چلا جاندا ہے فرماندے نے زید او دی اُتے ترس آیا سرکارانو او زید او دی اُتے ترس آیا سرکارانو چھڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو مارن سردارا نہیں عادت نیک ابرار دی جوک حبیب والی سینے نٹھار دی اس ماما نکلے ہے مسجد نبی دی اندروں تے مدینیوں بار جا کے ایک بہت بڑا کھجوران دا باغ آ جاندہ وے اوتھے کھلو کے تے سوچن لگ پہندہ ہے کہنے لگا اس ماما ان دے کارتیاں روٹیاں بھی کھاندہ رہے ہیں ان دی اونٹی نہ دودھ بھی پیندہ رہے
رہا ہے، انہیں تینوں اپنی حراست کے اندر لے لیا سی، انہیں تینوں اپنا قیدی بنا لیا سی، اور تین روٹیاں کھواندا رہا ہے، تو انہوں گالاں کردہ رہا ہے، مندہ بولدہ رہا ہے، اے خلق گواہی دیندہ ہے کہ اللہ دا سچا نبی ہے۔ آندے نے اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاؤں دا، دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماؤں دا، میں کردہ رہا سختی پر وہ نرمی وخاؤں دا، اے خلق گواہی دیندہ ہے احمد سچیار دی۔ اے اتھوا غسل کر کے تے واپس مسجد نبوی دے اندر آ جاندہ ہے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے سونے محبوبہ جس چودھری نوں رہا کیتا سی دوبارہ پھر آ گیا، کہنے لگا سونے جنہوں رہا کیتا سی نا وہ دوبارہ آ گیا۔ تو میرے آقا فرماندے نے اسی سمامہ نال سلوک کس قسم دا کیتا ہے، اسی انہوں اپنا اخلاق کس قسم دا بکھایا ہے کہ سمامہ ہوں واپس جا سکدا نہیں جا سکدا۔ تے مسجد نبی کے اندر آ گیا نا جدوں، میرا آقا فرماندے نے چودھری تینوں آزاد کرتا سی ہون کیویں آیا ہے؟ کہندہ کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی، اور کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی، اللہ سچے دی مننا ہن میں سچی توحید جی، تسی رسول دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی، جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ ایک تو میرے مصطفیٰ نے اپنے اخلاق دا اچھا اخلاق بکھایا، اچھا کردار بکھایا، تو سمامہ کی ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، میرے پیغمبر نے صحابی صف اندر شامل ہو گیا۔ ایک تا میرے مصطفیٰ کے قتل کر دیندے تھے، لڑائی بدنی سی کٹنی سی، بول دے نہیں بدنی سی کٹنی سی، لڑائی بدنی سی۔ میرے مصطفیٰ نے اچھا اخلاق بکھایا تو سمامہ نو پکا پکا اپنے قریب کر لیا۔ ہن اگے ویکھیا دے سمامہ اپنے علاقے اندر گیا نا جدوں، علاقے والے بڑی خوشی خوشی کول آئے، ساڈا چودھری آیا بڑے دنوں بعدوں آیا، آ کے ملن لگے، کہنے لگے پیچھے ہو جاؤ میرے لاگے نہ آیا جے۔ کہنے لگے چودھری صاحب خیر ہے؟ کہنے لگا خیر دے گی گئے ہیں تو ہم چھڑ کے آندہ ہے، سانو مل کے گئے جو ہوں کہنے میرے لاگے نہ آیا جے۔ کہنے لگے تو انہوں پتہ نہیں میں کلمہ محمد دا پڑھ کے ان دا غلام بن گیا، کہتا میں محمد دا غلام بن گیا۔ تو کہنے لگے لگتا ہے کہ تکے چڑھ گئے ہیں تے ڈردہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہیں ایک بندے نے کوئی کام نہ کیتا ہوئے، کام نہ کیتا ہوئے، بندہ کہنے تو ہی کیتا ہے، تو کیتا ہے، کیتا ہے، وہ بھی اک جاندہ وہ کہندہ ہے جا پھر کیتا ہی، ایویں کہ نہیں کہنے جا میں کیتا ہے جو کرنا ہے تو بھی کر لے پھر۔ سمامہ کہنے لگا یہی گالے نا میں ڈردہ ہی مسلمان ہویا صحیح۔ تو سمامہ دی کنک نہ مکے جاندی سی، تو سمامہ کہنے لگا اے ہو کیویں سکدا ہے کہ مکے والیاں میرے پیغمبر نو مکیوں کڈیا تکلیفاں دے دے کے، میں ان دا غلام ہوا، میں ان دا محب ہوا، میں ان دا محبتاں کرن والا ہوا، تے کنک میری کھان اے نہیں ہو سکدا۔ سمامہ نے نا بین لاتا جان دے، کہنے لگا مکے والے ہو تہاڈی کنک بند۔ مکے والے لگے بھکھے مرن سارے، تے سارے کٹھے ہو کے سمامہ دے کولا جاندے نے، کہنے لگے سمامہ اے کنک بند کر چھڑیا۔ حضرت سمامہ کہنے لگے نٹھ جاؤ، کنک ملے گی تے محمد دیاں جتیاں وچوں ملے گی۔ آندے نے ہن نبی دیاں جتیاں وچوں کنک ہاتھ آوے گی، بھیجاں گا تائیوں جے کر سرکار فرماوے گی، قوم کفار دانا ایک نہ پاوے گی، چلے گی ایتھے مرضی احمد سردار دی، چوک حبیب والی سینے نٹھار دی۔ اے سارے مکے والے جڑے کٹھے ہو کے باہر نکلے، کہنے لگے چلو ہن مدینے چلنے ہاں تے جا کے محمد نو کہنے ہاں کہ سانو کنک ہی دے چھڑے، اپنے یار سمامہ نو کہہ دوے ساڈے بچے بھکھے مر دینے پئے، ہڈیاں پی پی کے کھان لگ پئے ہاں۔ انہاں وچوں ایک بابا بولیا، بڈھی عمر دا بابا، کہنے لگا ہن شریک دے بوئے تے چلے جے، پتہ نہیں جے محمد نو ایتھوں کڈیا تے کیویں کڈیا جے، تو پتہ ہے ہن اون دے دروازے تے جاؤ گے تے کی لے کے کیڑا منہ لے کے جاؤ گے، انج کرو ایک نا خط لکھو، چٹھی لکھو، اگر چٹھی تے کنک مل گئی تے ٹھیک ہے، نہیں تا عزت باقی بچ رہے گی۔
انہوں نے چٹھی لکھی، چٹھی لکھ کے نا میرے مصطفیٰ وال ٹوری، میرے پیغمبر نے چٹھی پڑھی تے زارو کتار رون لگ پائے۔ ماپیاں والوں میرے مصطفیٰ داد کے سن نا مکے والے، داد کے والوں چٹھیاں آئیاں بھوکے مر رہے ہیں، حالات بیان ہو رہے ہیں، میرے مصطفیٰ اتھے بھی نرم ہو گئے۔ ساڑھے ورگا ہوندہ کہنا مرو پکھا کڑیا کی میں دے میں نے پتہ نہیں جائے، جواب مندہ سی مکے والے خاطر ساڑھے ورگا ہوندہ لکھ دا بھی مرو پکھے، جس ماما لکھ دے بھی خبردار دانے نہ کلی۔ میرے مصطفیٰ نے سنیا نا جنہوں سارے حلال، میرے پیغمبر رون لگ گئے تے جلدی دے نالنا میرے آقا نے ملایا، کہنے لگے خط لکھوایا، چٹھی لکھوائی۔ میرے آقا فرمانے صحابیو جلدی کرو، چٹھی خط جے رہے سماما وال لکھ دو، سماما نو کہہ دو کہ مکے وال کنک روانہ کر دیتی جائے۔ تے حضرت سماما دے کول جنہوں چٹھیاں پہنچیاں نا، تے سماما چٹھی نو پڑھ دے، نالے چوم دے، کدی اکھاں تے لاؤں دے، کدی اپنی گلاں رخسارہ تے مل دے، کہنا آج مینوں میرے پیر دیاں چٹھیاں آ گئیاں، آج میرے محبوب دیاں مینوں چٹھیاں آ گئیاں۔ نالے اعلان کر دیندہ ہے او مکے والے او، جتھے اگے تسی ایک من کنک کھاندے سو آج تو بعد 2 من کھاؤ گے، میرے محمد دیاں چٹھیاں آ گئیاں۔ میرے بھائی میرے برادر، سچ اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر فرمایا ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سونے محبوبہ بے شک اسا تانوں بہت بڑے اخلاق دوتے پیدا کیتا وے، سونے محبوبہ اسا تانوں رحمت بنا کے بھیجیا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجیا۔ اسا تانوں انساناں واسطے رحمت، بچیاں واسطے رحمت، عورتاں واسطے رحمت، تانوں جناں واسطے رحمت، تانوں جناب سارے حیواناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا وے۔ میرے بھائی میرے برادر، میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر کدی کسے کو بدلہ نہیں جلیا، میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر کسوں کو کدی انتقام نہیں جلیا۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن مکہ شہر ہے، دوپہر دا ویلا ہے تے بیت اللہ دا شہر ہے، میرے پیغمبر اپنے رب دے سامنے سجدے پئے نے تے اپنے رب نو منا رہے نے، کدی کر دے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ انہاں مکے والیاں نے ویکھیا، کہن لگے محمد اج کلا ہی ساڈے قابو آ گیا وے۔ میرے پیغمبر دا سکا چاچا ابو جہل بولیا، کہن لگا کیڑا ہے جے تواڈے وچوں اونٹ دی گندی اوزری لیا کے تے محمد دی کنڈ تے رکھ دے گا، میں انہوں انعام بھی دواں گا، میں اندے تے بڑا راضی ہوواں گا۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے رب دے سامنے سجدے دے اندر پئے نے، انہاں وچوں ایک اٹھیا نے اونٹ دی گندی اوزری لیا کے نماز دی حالت دے اندر میرے پیغمبر دے کمر مبارک تے لا کے رکھ دیتی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، مکے والیاں نے ہر تکلیف میرے پیغمبر نو عطا کیتی ہے۔ میرے پیغمبر دا جو دوسرا بیٹا عبداللہ اس دنیا تو گیا نا، حضرت عبداللہ میرے پیغمبر دا دوسرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے مکے دے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ میرے پیغمبر دا بیٹا جو دنیا تو گیا نا، میرے بھائی میرے برادر توجہ میری طرف رکھیا جے ذرا، ویکھیا انہاں نے اپنے محبوب دی سیرت کس قسم دی ہے، ویکھیا جے اپنے محبوب دا اخلاق کیویں دا وے۔ آج کل میں تے تو اگر کسی دا کوئی بچہ فوت ہو جائے، بڑے بڑے دشمن بھی جڑے نے وہ آ کے ڈھول جاندے نے، بڑے بڑے دشمن جڑے نے وہ بھی آ کے ہمدردیاں کردے نے، بڑے بڑے دشمن جڑے نے وہ بھی آ کے دلاسے دیندے نے۔ انہاں مکے والیاں نے میرے مصطفیٰ دے السلام دے نال ایتھے ہی ظلم دی اخیر کر دیتی ہے۔ میرے آقا ویسے ہی پریشان ہے، بیٹا دنیا تو چلا گیا وے، ایک میرے پیغمبر نو بیٹے دی جدائی دا غم ہے۔ ادھروں مکے والے کٹے ہو کے آئے، آ کے دروازے نوں دستک دیندے نے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چنگا ہو گیا تیرا پتر دنیا تو چلا گیا ہے، چنگا ہو گیا تیرا پتر اس دنیا تو چلا گیا ہے، کیونکہ پتر نال تے نام چل دے نے، پتر نال تے ماپیاں دے نام روشن ہوندے نے، پتر ہی اٹھ کے اپنے باپ دے گدی نشین بن دے نے، پتر ہی اٹھ کے اپنی باپ دے مسند دے وارث بن دے نے۔ چنگا ہو گیا اج تیرا پتر مر گیا وے، کل تو ہی مر جائے گا، ساڈی تیرے کولوں جان چھٹ جائے گی۔ میرے آقا بڑے پریشان، کہنے لگے اللہ میں انہاں دے بارے کوئی مندہ نہیں سوچیا، اللہ انہاں نے ظلم دی اخیر کر دیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ فرماندے نے سونیا پریشان نہ ہوویں، سونیا غم زدہ نہ ہوویں، میں رب جیوندا جاگنا بیٹھا ہاں۔ فرمایا انا آتینا کل کوثر، سونیا میں رب تینوں حوض کوثر عطا کر دیواں گا۔ سونیا انہاں دی گل نوں اپنے دل اندر جگہ نہ دے دویں، میں
رب تینوں بڑا عظمتاں عطا کرانگا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سونیا بے شک تیرا دشمن ہے اوہی بے نام و نشان رہے گا تے مولانا نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا فرماندے نے وہ چار چفیرے پیاں سونے دیاں تھمانی وہ چار چفیرے پیاں نے کنی پیاں گج کے بولنا توڑے ننجڑی جی پیاں نے کنی پیاں ہوندے نے وہ چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی اللہ لے آوے مقامین کہہ دو اوے اللہ لے آوے موقع میں قدم جا جمانی جے ہو جائے گناہگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا میرے بھائی میرے برادر فرماندے کینے اور جے نیت بار چلو مکہ شریف نی اللہ سارے مکہ دی حاضر سی فرمائے فرماندے نے جے نیت بار چلو مکہ شریف نی بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف نی ہر ملکوں پہنچن پڑا پاکستان ہوئے پڑا انگلستان ہوئے پویں امریکہ ہوئے چائنا ہوئے مصر ہوئے عراق ہوئے فرماندے نے اوے ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی ننتار دا نام محمد والا تو توجہ میں رکھیا دے کہنے لگے اوے اندر ورفانا وعدہ ہائے کیتا رحمان نے اوے اندر ورفانا وعدہ کتے کیتا ہے قرآن کہہ رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووزانا عنک وزرک اللذی انقذ ظہرک ورفانا لک ذکرک اوے اندر ورفانا وعدہ ہے کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں جو اچائی شان ہے پایا سلطان نے اوے کر کر وچ پہنچے ہوئے کو نام سرکار دا میرے بھائی میرے برادر میرے آقا علیہ السلام این نماز دی حالت دے اندر نے اینا ظالمہ دے وچوں ایک اٹھیا انہیں لیا کہ اس دی گندی اوجری چکی تے میرے پیغمبر دی کمر تے رکھ لیتی اے جو کس نے اطلاعاں میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا میں اطلاعاں دے دیتیاں کہنے لگے فاطمہ تیرے بابے نال ظالمہ نے شروع کیتا وے حضرت فاطمہ نکی جئی عمرے چھوٹی جئی عمرے حضرت فاطمہ الزہرا دی تے نٹیاں نٹیاں آئیاں اپنے معصوم ہتھا دے نال او تیاں والے ہو یاد رکھیا جے کدی تیاں کو ماپیاں نے دکھ برداشت نہیں ہوندے تیاں کو کدی ماپیاں نے دکھ برداشت نہیں ہوندے اے جریاں نمانیاں پردیسنا ہر ویلے اپنے ماپیاں دیاں خیرات دیاں دعاویں مانگ دیاں رہندیاں نے ہر ویلے اپنے ماپیاں واسطے اے دعاویں مانگ دیاں رہندیاں نے کہنیاں اللہ میرا بابا سلامت ہوئے اللہ میرے بابے نو صحت لمبی زندگی عطا فرما دے اے بیچاریاں دعاویں کر دیاں رہندیاں نے حضرت فاطمہ آئیاں تے میرے پیغمبر دی حالت نو ویکھیا تے نالے روئی جاندیاں نے تے نالے اوجری پناہ ہٹا رہیاں نے تے حضرت فاطمہ کو اوجری نہیں ہٹ دی اینجے سیدنا نے اپنے ہاتھ اٹھا لے تے رب دے سامنے کہن گے اللہ آج گن لے جنہ میرے بابے نو پریشان کیتا وے اللہ آج ویکھ لے جنہ میرے بابے نو تنگ کیتا وے اللہ انہاں وچوں ایک بھی زندہ نہیں رہنا چاہیدا میرے آقا نے جلدی نال سر اٹھایا اپنی بیٹی دے ہاتھ پکڑ لے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ انہاں واسطے بد دعاواں نہیں کرنیاں بیٹی فاطمہ
فاطمہ انہاں واسطے تے رب کولوں رات نو اٹھ کے دعاواں منگنیاں نے تیے انہاں واسطے دعاواں نہیں کرنیاں لیکن بد دعا رب نے قبول کر لئیے کعبہ دے رب دی قسم آکو کیویں قبول ہو گئی جنگ بدر ہوئی کفر تے اسلام دا پہلا مارکا جو جنگ بدر ہوئی 17 رمضان المبارک تے سیدنا فاطمہ زہرا نے جڑیاں دعاواں کیتیاں سن اللہ انہاں نو گن لے جنہاں میرے بابے نو پریشان کیتا ہے کعبہ دے رب دی قسم وہ سارے جہنم رسید ہو گئے سارے اسے قتل ہو گئے مارے گئے میرے بھائی میرے برادر کون میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کنے کو رعوف تے کنے کو رحیم میرے آقا کنے کو رحمت بن کے اس دنیا دے تشریف لے کے آئے اور 17 نو مار دیتا ہے 17 نو پکڑ کے قیدی بنا لے آوے تے 70 جڑے نے انہاں نو جہنم رسید کر دیتا ہے 70 نٹھ گئے نے تے 17 نو لیا کے انج لیا کے مسجد نبوی دے ستوناں نال لیا کے بن دیتا وے تے رات دا ٹائم ہے رات دیاں طریقیاں نے میرے او تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آقا رات دا ٹائم ہے میرے پیغمبر نو چین نہیں پہ آوندا آقا نو قرار نہیں پہ آوندا میرے پیغمبر نو نیند نہیں آ رہی سیدنا عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونے محبوبہ کی گل ہے تسی آرام کیوں نہیں کر دے پئے تانوں نیند نہیں آ رہی بڑے پریشان نظر آ رہے ہو میرے آقا فرماندے نے میری عائشہ اے جڑے سی اے بیگانے قیدی بنا کے لے کے آندے نے انج لگدا ہے انہاں دیاں باواں کٹ کے بنیاں گئیاں نے اے اج ہائے ہائے پہ کر دے نے اے ہائے ہائے کر دے نے پے تے محمد نو انہاں دی ہائے نے بے چین کر کے رکھ دیتا ہے انہاں دی ہائے نے محمد نو تڑپا کے رکھ دیتا وے اور توجہ میری طرف رکھی ذرا اج ساڈا دشمن ساڈے کو آ جائے اسی انہاں کی شروع کرنے ہاں اسی فوری موبائل کرنے ہاں انہوں مار پیندی ہوئے اکو چیخ دا چلاندا ہوئے اسی جلدی نال ویڈیو بنا کے واٹس اپ دے اندر گروپاں دے اندر فیس بک تے چاڑ دینے ہاں نالے لکھ دینے ہاں ویکھو بڑا چودھری بنیا پھردا سی اے بڑا دشمن بنیا پھردا سی او جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا او تے بیگانیاں دی ہائے سن کے تڑپ جان والا او تے بیگانیاں دیاں ہائے سن کے ان رات دیاں نینداں اڑان والا میرے بھائی میرے برادر میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آئے تے صحابہ اکرام نو بلا لیا ہے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو اے کون جڑا ہائے ہائے پیا کردا ہے صحابہ اکرام بیان کردے نے سونیا اے تہاڈا چاچا عباس ہے انج لگدا ہے اینیاں ہتھ کڑیاں جڑیاں نے باواں کٹ کے بنیاں گئیاں نے اے ہن ہائے ہائے پیا کردا ہے اینو تکلیف ہو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے دیر اپنے حصے اندر سوچیا اگر کلے چاچے دیاں ہاتھ کڑیاں ٹلیاں کیتیاں کلے چاچے دیاں باواں ٹلیاں کیتیاں تے دوسرے سوچ نہ لین کتے محمد انصاف کنہ کو کیتا سو آپ دے چاچے دیاں ہاتھ کڑیاں ٹلیاں کر دیتیاں نے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو انج کرو انہاں سارے دیاں ہاتھ کڑیاں ٹلیاں کر دیتیاں جان میرے بھائی میرے برادر صبح دن چڑھیا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے یارانو بلا لیا ہے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو منو مشورہ دیتا جائے نا جیرے اسی لے کے آئے انہاں کرنا کی چاہیے ہے انہاں نال سلوکی کرنا چاہیے ہے حضرت عمر کہن لگے سونے محبوبہ انج کرو اے جڑے میرے رشتہ دار نے انہاں نو میرے حوالے کر دیتا جائے جڑے ابو بکر دے رشتہ دار نے ابو بکر دے حوالے کیتے جان جڑے عثمان دے رشتہ دار نے عثمان نو دتے جان علی والے علی نو دتے جان میں عمر پکڑ کے انہاں دیاں گردناں سر تن تو جدا کر کے رکھ دینا وا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق گد کے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں مشورہ طلب کیتا واہ صدیق میں تیری عصمت تو قربان جاواں صدیق ہی سی کون صدیق میرے آقا علیہ السلام نے جدے بارے فرمایا آقا فرماندے نے جدوں میں مکے دی سرزمین دے اوتے لا الہ دا اعلان کیتا ہے ابوبکر دے بارے نا آقا فرماندے نے جدوں میں لا الہ دا اعلان کیتا ہے تے عمر نے بھی میری نہیں مننی تو عثمان نے بھی نہ مننی علی اونجی چھوٹا سی بچے سن آقا فرماندے نے جدوں میں لا الہ دا اعلان کیتا ہے
مکے دے اندروں سب تو پہلا اگر منیا ہے تے ابو بکر صدیق نے منیا ہے۔ کون صدیق؟ میرے آقا فرماندے نے میں دنیا دے اندر رہ کے ہر بندے دا احسان دا بدلہ دے دیتا وے، ایک صدیق رہ گیا وے، ایک ابو بکر رہ گیا وے، ان دے احسان دے بدلے رب بھی چکا سکدا ہے، میں نہیں چکا سکدا۔ میرے بھائی میرے برادر، میرے پیغمبر نے اپنے یار غار ابو بکر صدیق دے کو مشورہ طلب کیتا نا، حضرت ابو بکر کہنے لگے سونیا انج کرو انہاں کولوں پیسے لے کے فدیہ لے کے انج کرو پیسے لے کے انہاں نوں چھڑ دیتا جائے، جڑا سانوں مال ملے گا، سانوں جڑے درم و دینار ملیں گے، اسی انہاں دے اسلحہ خریداں گے، اسی انہاں دے تلواراں خریداں گے، اسی انہاں دے نیزے خریداں گے، تاکہ اسی کافراں دے نال آئندہ جنگ دے اندر اسی بھی قوت دے نال لڑیے، ساڈے کول اختیار آ جان گے۔ میرے پیغمبر نے اپنے یار غار دا مشورہ میرے پیغمبر نے قبول فرما لیا وے، میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا وے۔ میرے آقا فرماتے نے مکے والیو آؤ اپنے پیسے لے کے آؤ، فدیہ لے کے آؤ، درم و دینار لے کے آؤ، آؤ اپنے قیدی آ کے چھڑا کے لے جاؤ۔ اے نہ قیدیاں دے اندر توجہ میری طرف رکھیا جے ہن، اے نہ قیدیاں دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا دماد ابو العاص بھی قیدی بن کے آ چکیا وے۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خامد جڑا ہے ابو العاص جڑا ہے اے بھی قیدی بن چکیا وے۔ تے میرے پیغمبر دی نا پیاری بیٹی سیدنا زینب نے پتہ چلیا کہ میرے بابے نے اعلان کیتا کہ پیسے لے کے آؤ، فدیہ لے کے آؤ، چندہ لے کے آؤ تے اپنے قیدیاں نوں چھڑا لو۔ ہائے ہن ویکھیا جے بیٹی کس باپ دی ہے، یاد رکھیا جے گل کہہ چلیاں اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے۔ بیٹی اس باپ دی ہے جنہوں اللہ نے آکھیا اگر اشارہ کریں تو احد پہاڑ نوں سونے دا بنا دے وہاں، تو میرے پیغمبر نے آکھیا اللہ چاہی دا نہیں۔ ہن تھی دا خامن جیڑا ہے باپ کو لا چکیا ہے، قیدی بن چکیا ہے، تھی کل پیسے کوئی نہیں کہ اپنے خامن نوں آزاد کروا لے۔ مال دینا یا نہ دینا یہ رب دی مرضیاں نے، رب اگر مال دین تے آئے تو اپنے باغیاں نوں دے دینا، فرعون نوں نہیں دیتا، قارون نوں نہیں دیتا۔ اگر ہم نہ دین تے آئے تو پتہ لگتا ہے کہ اپنے نبیوں نے بھی عطا نہیں سے کرتا۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں پتہ لگیا کہ میرے بابے نے پیسے منگے، سوال کیتا گیا ہے، فدیہ منگ لیا ہے، آؤ اپنے آکے قیدیاں نوں چھڑا کے لے جاؤ۔ سیدنا زینب نے ایک بندے نوں بلایا، اپنا موتیاں والا ہار جیڑا سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری بیٹی زینب نوں جہیز اندر دیتا سی، او ہار اتاریا موتیاں والا، کہن لگیاں آ ہار لے جا تے جا کے میرے بابے محمد نوں دے دیں، جا کے کہیں اے ہار رکھ لو کہ تہاڈی بیٹی نے آکھیا سی اے ہار لے لو تے میرے خامد ابو العاص نوں آزاد کر دیتا جائے نا۔ اے بندہ اونٹ کوڑے دا سفر کردہ میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ گیا وے، تے میرے آقا نے اندے ہاتھ دے اندر میرے پیغمبر نے ہار ویکھیا نا، تے ہار ویکھ کے میرے پیغمبر نے ہاتھ دے اندر پکڑ لیا۔ توجہ میری طرف رکھیا جے، ہار میرے پیغمبر نے پکڑ لیا وے۔ آقا فرماندے نے بھائی اے ہار کتھوں لے کے آئے ہیں؟ کہن لگا سونیا اے ہار تہاڈی پیاری بیٹی زینب نے دتا ہے، انہاں آکھیا سی کہ آ جا کے میرے بابے نوں دے دیا جے۔ میرے بابے نوں آکھیا جے کہ آہار رکھ لو، میرے خامد ابو العاص نوں آزاد کر دیتا جائے نا۔ او 49 اکاڑے دے نال تعلق رکھنے والے ہو، میرے پیغمبر نے جو ہار نوں پکڑیا ہے، میرے آقا نے ہار نوں کھولیا، نالے روئی جا رہے نے، میرے پیغمبر زاروں کتار روئی جا رہے نے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے سونیا محبوبہ اے سونیا اس ہار اندر کیڑی ایسی خوبی آ گئی ہے، اس ہار اندر کیڑی ایسی چیز آ گئی ہے جن نے تانوں رون تے مجبور کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو اے ہار پتہ جے کیڑا وے؟ اے ہار تا میری پیاری بیوی حضرت خدیجہ دا سی، اے ہار خدیجہ نے اپنی بیٹی نوں جہیز اندر دیتا سی۔ اے اج ہار ویکھ کے مینوں خدیجہ دیاں وفاواں یاد آ گئیاں نے، اے ہار ویکھ کے مینوں اج خدیجہ دیاں یاداں پیاں ہوندیاں نے۔ آقا فرماندے نے او میرے بھائی میرے برادر یاد رکھیا جے وفادار بندے نوں کدی
کدی بھول نہیں جے سکدا جن نے کسے دے نال وفا کیتی ہوئے بندہ کدی بھی انہوں رائے گاہ نہیں جان دیندا بندہ کدی بھی انہوں اپنی نظرہ دیانگو اوجل نہیں کر سکدا واہ اماں جی ختیجہ تو میرے پیغمبر دے دل اندر وسن والی ہر ویلے میرے پیغمبر دے دل اندر وسن والی کون ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دا ٹائم میرے او تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی عائشہ صدیقہ دے حجرے دی اندر میرے پیغمبر لیٹے نے تے اماں جی ختیجہ دی پین حالہ آئی آ کے سیدنا عائشہ صدیقہ دے نال ایک گفتگو کر رہی ہے تے حضرت دیاں حالہ دیاں آوازاں میرے پیغمبر دے کن اندر پئیاں اینج حضرت حالہ دی آواز سیدنا ختیجہ دے نال مل دی جل دی سی حضرت حالہ دی آواز سنی تے میرے پیغمبر تڑپ کے اٹھے میرے آقا باہر آئے نالے فرما دینے اے میری عائشہ اینج لگ دے جویں میری ختیجہ ہی آگئی ہوئے اینج لگ دے میری ختیجہ ہی آگئی ہوئے واہ می عائشہ واہ اماں جی ختیجہ تو ہر میرے پیغمبر دے دیر اندر وسن والی میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو اے ختیجہ او ختیجہ جدو مکے والے منو پتھر مار دے سن مکے والے منو گالیاں کٹ دے سن مکے والے منو زخم دین دے سن تے میری ختیجہ سوا بنا کے تے میرے زخمہ ہوتے رکھ دی سی نالے کہندی سی سونیا پریشان نہ ہووی سونیا غم زدہ نہ ہووی اے جڑے تینوں پتھر مار دینے جڑے تیری جان دے دشمن بن گئے نے ایک ٹائم آئے گا اللہ انہاں نوں تیرا باڈی گارڈ بنا کے رکھ دے گا ایک ٹائم آئے گا اللہ انہاں نوں تیرا پہرے دار بنا دے گا ہماری ہمیں آقا فرماندے نے اج باڈی گارڈ تے موجود نے ویکھن والی ختیجہ کوئی نہیں میرے پیغمبر ختیجہ دیاں یاداں آ رہیاں نے میرے پیغمبر زیارو کتار رو پہندے نے نال میرے پیغمبر نے صحابن مخاطب ہو کے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو اگر مینوں اجازت دتیاں جان اجازت دو ایک ماں دی نشانی تیرے کول موجود ہے اگر مینوں اجازت دے دو میں ہار بھی دے دواں ابو لاس نوں آزاد کر دیواں اگر مینوں اجازت دیو گے تے میں اس طرح کراں گا ہر گل ساڈے جیسا حکمران دے کوئی نہیں جو دل کیتا کیتی جاوے واہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر میرے پیغمبر نے عدل کیتا انصاف کیتا وے اپنے یاراں کولوں مشورہ لے لیا تے صحابہ کہن لگے سونے محبوبہ اگر زینب بیٹی تواڈی ہے تے پہن ساڈی ہے پہنا کولوں مال لینا نہیں چاہیدا انہاں نوں تے دینا چاہیدا وے سونیا ساڈے طرفوں اجازت نے تے جاؤ جا کے ابو لاس نوں آزاد کر دیو اے ہار بھی دے دتا جائے نا میرے پیغمبر نے ابو لاس نوں بلا لیا ہے ابو لاس میرے پیغمبر دے کول آ جاندا وے میرے آقا فرماندے نے ابو لاس اے ہار پکڑ لے ایک میرے نال وعدہ کر کے جانا تے تو جانتے ہی مکے ہوں مدینے جائیں جو مکے جائیں تے جانتے ہی میری پیاری بیٹی زینب نو مکے و مدینے والے میرے والے پیج دے ان توجہ میری طرف رکھیا دے میرے پیغمبر ہوتے ایک اور میرے پیغمبر دے غم دا پہاڑ ٹوٹن لگا وے ایک اور میرے پیغمبر بہت بڑا صدمہ پہنچن لگا وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اینو آکھیا اوے ابو لاس جا جا کے میری بیٹی نو مکے و مدینے دی طرف روانہ کر دیویں کہن لگا ہاں میں وعدہ کرنا وا کہ جانے تواڈی بیٹی زینب نو مکے و مدینے دی طرف روانہ کر دیواں گا اس جا کے ابو لاس مکے اندر پہنچیا کہن لگا زینب میں تیرے بابے محمد نال وعدہ کر کے آیا ہاں جاؤ تیاریاں کرو تے اپنے بابے محمد دے در دولت چلیاں جاؤ سیدنا زینب نے انج اونٹی تے سوار ہو گئیاں نے آ رہے نے میرے پیغمبر در دولت تے آ رہے نے حضرت زینب میں انج اونٹ تے بیٹھیاں نے ادھروں مکے دے اندروں اے حبال بن اسود جڑا ہے اے اونٹاں دا چروایا ہے اینے ویکھیا کہ آج نبی دی بیٹی جا رہی ہے اے او نبی دی بیٹی ہے کہ جن دے باپ نے بدر دے اندر 70 چودھریاں نو جہنم رسید کیتا ہے آج کیوں نہ ہوئے کہ محمد دی بیٹی کولوں اے بدر لے جان میرے بھائی میرے برادر یاد رکھیا جے کاف جڑا بھی دشمن ہوئے کدی بھی عورتاں تے وار نہیں جے کر دے اے نہ ظالماں نے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی معاف نہ کیتا اے حبال بن اسود جڑا ہے انہیں اپنے دب اندروں نیزہ کڈیا
چلیا تے اما جی دے پیٹ اندر مار دیندا ہے خون دیاں تتیریاں نکلیاں اما جی زینب نے انج اپنا دوپٹہ سر تو اتاریا تے اتار کے اپنے پیٹ تے بندھ لیا تے میرے پیارے پیغمبر در دولت آ رہیاں نے حضرت زینب میرے پیغمبر دے کول آ رہیاں نے تے میرے آقا نے دوروں اپنی بیٹی نو ویکھیا اور نوجوانوں بڈھیو توجہ میں طرف رکھیا جے آج تواڈی بہن اللہ نہ کرے تواڈی بیٹی بازار دو سر تو دوپٹہ اتار کے نکلے تواڈے دل اندر کی گزردی ہوئے گی کہنے کول پردہ نہیں کیتا جا رہا میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی زینب آ رہی ہے تے سر تے دوپٹہ بھی کوئی نہیں سر تے چادر بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر نے ویکھیا تے آقا بڑا پریشان نے بیٹی خون لت بتا کے میرے پیغمبر نو آ کے ملی ہے آج بیٹیاں روندیاں ماپیاں دے گھر آ جان ماپیاں کو برداشت نہیں ہوندا ایک میرے پیغمبر دی بیٹی خون دے نال لت پت ہو کے آ رہی ہے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدنا زینب نو اونٹ تو نیچے اتاریا حجرہ اما جی عائشہ صدیقہ دے اندر پہنچا دیتا گیا نال آقا فرماندے نے میری بیٹی نو کنے اتنا بڑا دکھ دیتا ہے کنے میرے پیغمبر دی میری بیٹی نو اتنا بڑا صدمہ دیتا ہے کہنے لگی ہیں ابا جان ہبار بھی نسبہ جیرا اٹھانا چروایا ہے انہیں میرے پیٹ اندر نیزہ مارے آوے پیٹ دا بچہ بھی ضائع ہو چکے آوے میرے پیغمبر زارو اتار لگ پے آقا فرما دینے مکے والے ہو میں تو پریشان تے نہیں کیتا میں تو تنگ تے نہیں کیتا اتنا بڑا صدمہ دیتا گیا آوے میرے بھائی میرے برادر میرے آقا علیہ السلام باہر نکلے انتہائی غصے دے اندر آقا فرما دینے او میرے صحابیوں کہنا جا تواڈے وچوں جا کے ہبار بن اسود کو قتل کر کے آئے ہبار تانوں بیت اللہ دی دہلیز نہ چمٹیاں مل جائے انہوں اوتھے ہی مار دینا ہے انہوں معاف نہیں جے کرنا دو صحابہ اکرام مدینے ہو مکے دی طرف روانہ ہو جاندے نے ادھر ہبار نو تلاواں مل دیاں نے اے لکدا چھپدا میرے او تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ جاندہ ہے آگے کہن لگا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آ جاندہ ہے کہن لگے میرے آقا فرماندے نے بھائی تو کون ہے اپنا تعارف تے کروانا اپنا توارف تے کروانا تو کون ہے تے کتھوں آئے ہیں کہن لگا سونیا کیا پہچانیا کوئی نہیں جے میں یہ بدبختہ جنہیں تمہاری بیٹی زینب پیٹ دے اندر نیزہ مارے آئے میں یہ بندہ وہاں توجہ تسی میری طرف رکھیا جے سوچو جس باپ دے سامنے ان دی بیٹی دا قاتل بیٹھا ہوئے جس باپ دے سامنے ان دی بیٹی دیاں عزتاں برباد کرن والا بیٹھا ہوئے جس باپ دی بیٹی دے سامنے ان دی بیٹی دا قتل کرن والا اپنے بیٹی دے حملہ کرن والا بیٹھا ہوئے اس باپ دے دل اندر کی گزر دیئے میرے آقا فرماندے نے ہبار ہن کی لینا گیا ہن کی باقی رہ گیا جے میں محمد دے کولوں لینا چاہ رہا میں کہن لگا سنیا تسی میرے قتل کرن واسطے بندہ روانے کر چھڑے نے میں تواڈے سامنے آ گیا ہاں ہن دل کردا جے قتل کر دو دل کردا جے معاف کر دیو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ہبار جا میں تین اللہ دی رضا واسطے معاف ہی کر چھڑے ہے کیوں نہ معاف کر دے قرآن نے آکھیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا سونیا اسا تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہوئے میرے بھائی میرے برادر آخری گلنا میرے بھائی میرے برادر ایک قاتل نہیں دو بندیاں نو میرے پیغمبر نے معاف نہیں کیتا میرے پیغمبر نے اپنے سارے دشمنوں بھی معاف کیتا ہوئے مکہ فتح ہویا نا تے صحابہ اکرام کہن لگے سونے محبوبہ آج اسا مکے والے کولوں گن گن کے بدلے لواں گے انہاں نے سانوں بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے انہاں نے سانوں بڑا پریشان کیتا ہوئے میرے پیارے پیغمبر صحابی جڑا ہے وہ اعلان کردہ پھردا ہے او مکے والے ہوئے تواڈے کول بدلے لواں گے گن گن کے بدلے لواں گے میرے پیغمبر نو پتہ چلیا میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی انج نہ انج کہہ جڑا آ جائے گا معافی مانگ لے گا انہوں معاف کرتا جائے گا میرے بھائی میرے برادر اس دے باوجود 2000 قیدی بنا کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیت اللہ دے سیل دے اندر لائے کھڑا کیتا جاندا ہے وڈیاں پگانے سینے اکڑے نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او مکے والے ہو دسو کیڑا دھوکے جد میں محمد دی ذات دیتا کیتے تسی میری گل دے اندر کپڑے پا کے وٹ چاڑے کیتے تسی
میرے رستے دے اندر ٹویاں نو کڈیا کتے تسی میرے رستے دے اندر کانٹیاں نو بچھایا کتے تسی میری اوجری دے اوتے تسی لا کے میری کمر تے اوجری لا کے رکھی اور مکے والیو کیڑا دکھ ہے جد میں محمد دی ذات نو دتا کتے تسی میری پیاری بیٹی دے منہ تے تھپڑ مارے کتے تسی میری بیٹی زینب نو زخمی کیتا کتے تسی میرے بلال نو ٹپ دے انگانے تے لٹایا کتے تسی میرے سمیہ دیاں دو اٹھاں در بن کے دو پھاڑ کر دیتا کتے تسی میری زنیرہ دی اکھاں کر دیتیاں کتے تسی میرے خبیب نو مکے دے چوکا دے اندر سونیاں تے ٹنگیا آج کیڑا دکھ ہے جے تسی میں محمد دی ذات نو دیتا آج میں محمد چاہاں تے مکے دی اٹ نال اٹ بجا کے رکھ دواں تواڈے سارے کولو گن گن کے بدلے لے سکدا واں دسو میرے تے کی امیداں رکھ دیو کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چنگا ہے تے چنگیاں دا پتر ہے نیک تے نیکاں دا پتر ہے اسی تیرے کول چنگیاں امیداں رکھنے ہاں کہن لگے مکے والیو اگر تسی آج میرے کول چنگیاں امیداں رکھ دیو اگر میرے کول تسی آج بھی اچھیاں تمنا رکھ دیو قال لا تسریب علیکم اليوم اوے مکے والیو جاؤ جی میں یوسف نے اپنے پراواں نو معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے بھی تھانوں معاف کر چھڈیا ہے 2000 دا 2000 کلمہ پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ میرے بھائیو میرے پیغمبر نے اس جگہ تے بھی اچھا اخلاق نرم دلی صلہ رحمی میرے پیغمبر نے کم لیا ہے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ بیان کیتا ہے تو صحاباب نے سنے ہیں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے میرے بھائی بلال معاذ صاحب دا آرڈر سی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ کرے بلال معاذ صاحب نے صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے آمین کو اور اللہ تعالیٰ اس مسجد رہندی دنیا تک قائم و دائم فرمائے وما علینا الا اللہ